بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ رزق کی تنگی سے پریشان ہیں؟ اگر آپ دن رات محنت کرتے ہیں مگر پھر بھی پیسہ ہاتھ سے پھسل جاتا ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو، آمدنی بڑھے اور زندگی خوشحال ہو، مگر کبھی ایسا لگتا ہے جیسے کچھ بھی کر لیں حالات نہیں بدلتے۔ ایسی صورت میں ایک دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی جو صرف الفاظ نہیں بلکہ خزانے کا دروازہ ہے۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو ایک ایسی دعا سکھائی جو محتاج کو غنی بنا سکتی ہے؟ یہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی اور صدیوں سے مومنین کے دلوں میں چراغ بن کر جل رہی ہے۔ یہ دعا ہے: اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اے اللہ، مجھے اپنے حلال کے ذریعے آرام سے بچا اور اپنے فضل سے مجھے دوسروں سے بے نیاز فرما۔ یہ محض دعا نہیں، یہ توکل، تقوی اور رب کی رضا کا عظیم درس ہے۔ اس دعا میں انسان کی عاجزی، رب سے وابستگی اور حلال پر قناعت کا پیغام ہے۔ یہ دعا ہمیں سکھاتی ہے کہ ہمیں کسی اور کے در پر جانے کی ضرورت نہیں، اللہ کا فضل کافی ہے۔ اگر ہم اس دعا کو دل سے اپنائیں تو رزق کے دروازے کھلنے لگتے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص مالی بحران میں تھا۔ انہوں نے اسے یہی دعا سکھائی۔ اس شخص نے مسلسل 40 دن تہجد میں پڑھنا شروع کیا اور حالات یوں بدلے کہ اسے وہ نعمتیں ملیں جو کبھی خواب میں بھی نہ دیکھی تھیں۔ آج بھی لاکھوں لوگ اس دعا سے فیض یاب ہو رہے ہیں۔ ہم دعائیں تو کرتے ہیں مگر کیا ہم رزق کی تنگی کے اصل وجوہات جانتے ہیں؟ رزق میں رکاوٹ صرف مقدر کا مسئلہ نہیں، اکثر ہمارے اعمال کی وجہ سے بھی ہوتا ہے۔ اعمال جن کی وجہ سے ہمارے رزق میں برکت ختم ہو جاتی ہے۔ پہلا ہے والدین کی نافرمانی، جھوٹ بولنا، حرام کمائی، نماز کی غفلت، زکوٰۃ نہ دینا۔ یہ تمام چیزیں رزق کو روک دیتی ہیں۔ رزق کے دروازے کھولنے والے اعمال، وہ اعمال جس سے رزق کے دروازے کھلتے ہیں، ان کو ہمیں کثرت سے کرنا چاہیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آسمان سے رزق برسے اور زمین سے برکت اگلے تو ان اعمال کو معمول بنائیں۔ نماز فجر کے بعد سورۃ واقعہ کی تلاوت کریں، والدین کی خدمت کریں، ان سے دعائیں لیں، صدقہ و خیرات کریں، جتنا آپ کی استطاعت ہے اس کے مطابق صدقہ و خیرات کریں۔ روزانہ استغفار کریں، کم از کم 100 بار استغفار کریں۔ درود شریف کثرت سے پڑھیں، جتنا ہو سکے آپ درود شریف کا ورد کریں۔ لوگوں کو رزق میں شریک کریں۔ یہ وہ اعمال ہیں جو رزق کو کھلا کرتے ہیں۔ دعا پڑھنے کا بہترین طریقہ اور وقت، کب اور کیسے یہ دعا پڑھیں تاکہ اللہ کی رحمت فوراً متوجہ ہو جائے۔ اس دعا کو نماز کے بعد سوتے وقت اور تہجد کے وقت پڑھنا سب سے مؤثر ہے۔ اگر روزانہ 100 مرتبہ پڑھا جائے اور ساتھ میں سچے دل سے توبہ کی جائے تو انشاءاللہ رزق میں معجزاتی اضافہ ہوگا۔ دعا کے ساتھ ساتھ نیت کی پاکیزگی کیوں ضروری ہے؟ کیا صرف دعا کافی ہے یا نیت اور نفع حلال بھی ضروری ہے؟ دعا کے ساتھ نیت کی صفائی، حلال روزی کا ارادہ اور تقوی لازم ہے۔ اگر ہم دعا تو پڑھیں مگر حرام کی طرف بھی نظر رکھیں تو دعا بے اثر ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ صرف انہی دلوں کی سنتا ہے جو خالص ہوں۔ محترم ناظرین، رزق کا مفہوم صرف پیسہ نہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ رزق صرف مال نہیں بلکہ وقت، سکون، اولاد، صحت سب رزق ہیں۔ اکثر ہم صرف پیسے کو رزق سمجھتے ہیں مگر اصل رزق دل کا سکون ہے۔ نیک اولاد، اچھی صحت، عزت، علم، وقت سب اللہ کے رزق کی قسمیں ہیں۔ جب ہم دعا مانگتے ہیں تو ہمیں ہر قسم کی رزق کی نیت رکھنی چاہیے۔ جب دروازے بند ہو جائیں اور راہیں ختم ہو جائیں تو ایک ہی در ہے جو کھلا رہتا ہے، اللہ کا در۔ ہمیں چاہیے کہ ہر دن اللہ سے یہی دعا مانگیں، اس پر یقین رکھیں اور شکر گزار بندے بنیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا میں وہ طاقت ہے جو زندگی بدل سکتی ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ ہم اسے دل سے اپنائیں۔ کیا آپ آج سے اس دعا کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کو اپنے فضل سے غنی کر دے؟ تو پھر آج ہی سے اس دعا کو پڑھنا شروع کر دیں اور اپنے رب پر مکمل یقین رکھیں۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔
اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ایک اچھا سا کومنٹ سیکشن میں لازمی کریں۔ جزاک اللہ۔